اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں ہمارا 42واں سبق چل رہا ہے، اور سبق کا عنوان ہے الموصولات۔ اسماء موصولہ کے بارے میں ہم نے اس سبق میں پڑھا، اور تفصیل سے ہمیں صلے کے بارے میں بھی معلوم ہوا، اور ہم نے کچھ ایکسرسائزز بھی کی اور بہت سارے الفاظ بھی نئے یاد کر لیے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق میں اگلی ایکسرسائز کی طرف، جو کہ مشق نمبر 55 ہے۔ مشق نمبر 55 میں تنبیہ نمبر 6 سے آغاز ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ذیل کے جملوں میں ہر ایک اسم موصول اور اس کے صلے کو پہچانو، اور صلہ میں عائد کیا ہے وہ بتلاؤ۔ یہ بھی یاد رکھو کہ آئندہ سے آسان موقعوں میں اعراب نہیں لکھا جائے گا، تم خود موقع کے مطابق اعراب لگا کر پڑھ لیا کرو۔ تو یہ اعراب ذہن میں رکھیے گا، حرکات کو کہہ رہے ہیں کہ زیر زبر پیش نہیں لکھی جائیں گی، وہ آپ خود لگائیں گے۔ ہم نے اعراب کو خاص ایک ٹاپک کے تحت پڑھا ہے، یہ بات بس آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو کرنا کیا، ہم نے اس ایکسرسائز میں ہم نے اسم موصول اس کے صلے کو پہچاننا ہے، یعنی اسم موصول کو بھی پہچاننا ہے، اس کے صلے کو بھی پہچاننا ہے، اور صلے میں جو عائد ہے وہ بھی بتانا ہے۔ تو پہلا جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ انا بالکیل الذی تکیلون بہ یقال لکم۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور جب بھی انا آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اگر خبر کوئی مفرد اسم ہو تو۔ اگر خبر جملہ ہو، جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو، تو اس کو پھر ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے، اور اس طرح جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ بھی انا کی خبر بن سکتا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انا کی خبر بعض اوقات مقدم ہو جاتی ہے اس کے اسم پر، اور ایسی صورت میں عام طور پہ اسم جو ہے انا کا وہ نکرہ ہوتا ہے۔ انا کے بعد جار مجرور آ رہا ہے بالکیلی، تو ظاہر بات ہے یہ انا کا اسم نہیں ہو سکتا، کیونکہ انا کا اسم جو ہے وہ جار مجرور نہیں ہو سکتا، یہ انا کی خبر ہوگی جسے ہم مقدم قرار دیں گے۔ با حرف جر ہے، الکیل جو ہے مجرور ہے، اور الکیل کے معنی ماپ کے ہوتے ہیں۔ انا بالکیلی، بے شک ماپ کے ساتھ۔ اب الکیل کے بعد الذی اسم الموصول آ رہا ہے۔ اسم موصول الذی واحد مذکر مبنی اسم موصول ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو ہے عام طور پہ صفت بن کر استعمال ہوتا ہے، تو الکیل کی یہ صفت بن کر آ رہا ہے۔ الذی اسم موصول ہو گیا، اور آگے اس کا صلہ آ رہا ہے تکیلون بہ۔ الذی اسم موصول، صلہ تکیلون بہ۔ تکیلون تا علامت مضارع ہے، اونا جو ہے یہ جمع مذکر کی آواز ہے، اور جمع مذکر کی آواز یہ حاضر کی ہے یا غائب کی، وہ علامت مضارع بتائے گی۔ علامت مضارع تا ہے تو حاضر کی ہے، تو تکیلون تم ماپتے ہو، لفظی ترجمہ ہوگا بھی جار مجرور متعلق ہو گیا تکیلون فعل کے جس کے ذریعے۔ تو بھی میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ ہے عائد، جو کہ اسم موصول الذی کی طرف لوٹ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو عائد ہے وہ اسم موصول کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ہا کی ضمیر واحد مذکر کی ضمیر ہے، تو الذی بھی واحد مذکر ہے، تو یہ اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہی عائد ہے، کیونکہ تکیلون میں جو فاعل کی ضمیر ہے واو، وہ جمع مذکر کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں عائد کا کام نہیں دے سکتی۔ تو الذین تکیلون بہ، یہ اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ صفت بن جائے گا الکیل کی، اور الکیل موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر پھر یہ با حرف جر کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور پھر آگے انا کا اسم آ جائے گا۔ الذین تکیلون بہ کا ترجمہ ہوگا وہ جس کے ذریعے تم ماپتے ہو۔ تو اتنے حصے کا ترجمہ ہوگا بے شک جس ماپ سے تم ماپتے ہو۔ یقال لکم، یقالو علامت مضارع یا پیش کے ساتھ ہے، تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، اصل میں یہ یک یلو تھا، یک یلو، جسے پھر یقالو یعنی یک یلو اگر آپ دیکھیں تو اجوف فعل ہے، تو اس میں آپ نے یا کو جو ہے الف سے تبدیل کر دیا، یقالو بن گیا۔ یقالو فعل مجہول ہے، تو اس کا نائب فاعل ہوا کی ضمیر اس کے اندر ہی ہے۔ یقالو
وہ ماپا جائے گا. لفظی ترجمہ ہوگا لکم تمہارے لیے. یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا یقالو کے لیے. تو ترجمہ اس کا بنے گا کچھ یوں کہ بے شک جس ماپ سے تم دوسروں کے لیے ماپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ماپا جائے گا. یہ اس کا پھر با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا. تو الحمدللہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے پوری کر دی ہے. اسم موصول کو ہم نے پہچان لیا, صلے کو ہم نے پہچان لیا, اور پھر صلے میں عائد جو ہے وہ بھی ہم نے بتا دی. دوسرا جملہ ہے ان الرجلین اللذین یتولیان اوقاف المسلمین لا یعلمان ان الاموال التي فی ایدیہما کیف تنفق وعلی من تنفق. ہاں جی, کافی طویل جملہ ہے اور مشکل بھی لگ رہا ہے دیکھنے میں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے تو حل بھی ہو جائے گا. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل, اس کا ایک اسم ہے جو کہ منصوب ہے. الرجلین آ رہا ہے منصوب, آپ دیکھ رہے ہیں الرجلین, بے شک دو مرد, اور پھر الرجلین کی صفت آگے آ رہی ہے اللذین کے ساتھ. اسم موصول مثنیٰ کا اسم موصول ہے اور منصوب ہے یہاں پر. بے شک وہ دو مرد جو, اب یتولا یعنی یہ صلہ آ رہا ہے اللہ زینی کا. یتولا یعنی تولا یتولا متولی ہونا, مثنیٰ کا صیغہ ہے. وہ متولی ہیں, کس چیز کے متولی ہیں؟ اوقاف المسلمین, مسلمانوں کے اوقاف کے. یعنی وہ دو شخص جو مسلمانوں کے اوقاف کے متولی ہیں ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ لا یعلمانی, وہ دونوں نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ مفعول بھی چاہیے, وہ آ رہا ہے انا کے ذریعے. ان الاموال اللتی, انا حرف از حروف مشبہ بالفعل, اور یہ حرف مصدر بھی کہلاتا ہے, یعنی مصدر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے یہ اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. بہرحال اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو الاموالا اس کا اسم ہے, اس لیے منصوب ہے, اور الاموالا کی صفت آگے آ رہی ہے اللتی. اللتی واحد مؤنث کا اسم موصول ہے, اور واحد مؤنث اسم موصول اس لیے لگا ہے کہ الاموال جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے. تو غیر عاقل کی جمع اگر موصوف ہو تو صفت واحد مؤنث آتی ہے, تو وہ قاعدہ بھی یہاں پر اپلائی ہو گیا. فی ایدیہما, ان دونوں کے ہاتھوں میں. فی حرف جر ہے, ایدیہما جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مجرور ہو گیا. اور ترجمہ کچھ یوں کریں گے کہ وہ دونوں نہیں جانتے کہ وہ مال جو ان دونوں کے ہاتھوں میں ہے کیف تنفقو, تنفقو نہیں ہے یہ تنفقو ہے, کہ کیسے اسے خرچ کیا جائے گا. اور یہ تنفقو کے اندر جو ہیا کی ضمیر ہے وہ الاموال کی طرف جاری ہے, ذہن میں رکھیے گا. وعلی من تنفقو, اور کس پر وہ خرچ کیا جائے گا. تو یہاں پر تنفقو میں جو ضمیر ہے نا ہیا کی, وہی عائد ہے جو کہ اللتی اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اس کا ترجمہ کچھ ہم یوں کریں گے کہ وہ دو شخص جو مسلمانوں کے اوقاف کے متولی ہیں وہ نہیں جانتے کہ ان کے ہاتھ میں جو مال ہے, یعنی یہاں پر ہاتھ سے مراد ان کے قبضے میں جو مال ہے, اسے کس طرح خرچ کیا جائے اور کس پر خرچ کیا جائے. تیسرا جملہ ہے انما رأیتہ, انما رأیتہ منک من الشجاعۃ والبسالۃ اللتین اظہرتہما فی المعرکۃ الاخیرۃ حملنی علی تکریمک. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل, ما اسم موصول ہو گیا, اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ما اسم موصول جو ہے یہ عاقل غیر عاقل سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. رأیتہ, میں نے دیکھا اس کو. تو یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ عائد ہے جو کہ ما کی طرف لوٹ رہی ہے. انا ما رأیتہ, بے شک جو دیکھا میں نے اس کو, من کا تمہاری طرف سے, تیری طرف سے, من الشجاعتی, اور وہ کیا تھا اس کا بیان آگے آ رہا ہے کہ من الشجاعتی والبسالتی, بہادری اور جوان مردی میں سے. یعنی باماہرہ ترجمہ اس کا ہوگا میں نے جو کچھ تیری جانب سے بہادری اور جوان مردی دیکھی. اللہ تعینی, اب یہ اللہ تعینی جو ہے الشجاعتی والبسالتی کے لیے اللہ تعینی صفت بن کر آ رہا ہے, اور یہاں پر ہم اسے مجرور کہیں گے اللہ تعینی کو. اظہرتہما, یعنی وہ بہادری اور جوان مردی جو تو نے, یعنی جن دونوں کو تو نے ظاہر کیا. اظہرتا تو نے ظاہر کیا, ہما ان دونوں کو, اور یہ ہما کی جو ضمیر ہے یہ ہے اللہ تعینی کے لیے آیت کا کام یہاں پر دے رہی ہے. فی المعرکۃ الاخیرۃ, آخری مارکہ میں, آخری لڑائی میں, حملنی علی تکریمکا, اس نے مجھے آمادہ کیا تمہاری تکریم پر, تمہاری عزت پر. تو اس کا پھر بامحاورہ ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ میں نے جو کچھ تمہاری جانب سے بہادری اور جوان مردی دیکھی
جو تم نے آخری لڑائی میں ظاہر کی ہے اس نے مجھے تمہارے اعزاز پر آمادہ کیا۔ چوتھا جملہ ہے اعجبوا من النساء اللاتی یزین اجسادہن الفانیۃ ولا یزین نفوسہن الباقیۃ۔ الگ الگ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں۔ اعجبوا، عجب یعجب، مجھے تعجب آتا ہے، من النسائی، ان عورتوں میں سے، اور النسائی کی صفت آگے آ رہی ہے اللاتی، تو یہاں پر اللاتی اسم موصول ہے جو کہ جمع مؤنث کا ہے، اور محلاً یہاں پر ہم اسے مجرور قرار دیں گے کیونکہ النساء کی صفت ہے اور النساء جو ہے مجرور ہے، یعنی ان عورتوں پر جو یزین اجسادہن الفانیۃ، جو اپنے فانی جسموں کو مزین کرتی ہیں، سنوارتی ہیں، ولا یزین نفوسہن الباقیۃ، اور وہ نہیں مزین کرتی، نہیں سنوارتی اپنی ہمیشہ باقی رہنے والی روحوں کو۔ تو یہاں پر جو اسم موصول استعمال ہوئے ہے وہ اللاتی جمع مؤنث کا، اور پھر اس میں یزین جو ہے، اس میں ہنہ کی جو ضمیر ہے وہ عائد ہے جو کہ اللاتی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے اس کا پہلے ہی رکھ دیا۔ پانچواں جملہ ہے اول من اسلم من الشبان ہوا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہو اول الخلفاء الراشدین۔ اول مضاف اور مضاف الیہ آ رہا ہے من اسلم، من اسم موصول ہے اور اسم موصول آ گیا تو صلہ آگے آ رہا ہے اسلم، اسلم یسلم اسلامن، جو اسلام لایا، لفظی ترجمہ ہوگا اول من اسلم، جو اسلام لایا، من اسلم کا اول یعنی سب سے پہلا اسلام لانے والا، من الشبانی جوانوں میں سے، ہوا ابو بکر الصدیق، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اول من اسلم من الشبانی یہ مبتدا ہو گیا، اور آگے پھر خبر آ رہی ہے جو کہ خود ایک مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہے، جس میں ہوا مبتدا ہے اور ابو بکر الصدیق جو ہے وہ خبر آ رہی ہے۔ وَهُوَ اول الخلفاء الراشدین، اور وہ پہلے خلفائے راشدین ہیں۔ ہوا مبتدا اور اول الخلفاء الراشدین جو اول مضاف ہے، اور الخلفاء الراشدین جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، جس میں الخلفاء موصوف اور الراشدین صفت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ چھٹا جملہ ہے خلاصۃ ما ذکرہ الاستاذ۔ خلاصۃ یہ مضاف آ رہا ہے، اس کا مضاف الیہ ما اسم الموصول کے ذریعے آ رہا ہے، اس لیے محل مجرور کہیں گے ما ذکرہ الاستاذ۔ ما اسم الموصول، ذکر فعل، ہو مفعول بہ، اور یہی عائد ہے جو کہ ما کی طرف لوٹ رہی ہے، الاستاذ جو ہے یہ ذکرہ کا فاعل ہے۔ خلاصۃ ما ذکرہ الاستاذ، اس چیز کا خلاصہ جسے استاد نے ذکر کیا، یعنی استاد نے جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ۔ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ ان العمل بالقرآن الذی نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکفینا لفلاح الدارین۔ خلاصہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے کہ العمل ہے، عمل کرنا ہے، بالقرآن قرآن پر، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اب قرآن کی صفت آ رہی ہے الذی، وہ قرآن جو نزلہ نازل کیا گیا، نزلہ فعل مجہول ہے، ماضی کا سیکھا ہے، اور ہوا کی ضمیر جو ہے اس کے اندر وہی اس کا نائب فاعل ہے، اور وہی عائد ہے جو کہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الذی نزلہ جو ہے یہ موصول صلہ مل کر یہ قرآن کے لیے صفت کا کام دے رہا ہے۔ وہ قرآن جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یکفینا کافی ہوگا ہمیں، کفایت کرے گا ہماری، لفلاح الدارین دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے۔ کفا یکفی کافی ہونا، تو بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ استاد نے جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن پر عمل کرنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہمارے واسطے دونوں جہان کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ ساتواں جملہ ہے من زرع شرہ حسدا ندامتا۔ من یہاں پر اسم موصول ہے اور اس کا صلہ زرع الشرہ ہے، زرع فعل ہے اور الشرہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، جس نے شر بویا، موصول صلہ ایک ساتھ مل کے مبتدا بن گیا، اور اس کی خبر آ رہی ہے حسدن ندامتا، تو اس نے ندامت کاٹی، حسدہ فعل اور ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، اور الندامتا مفعول بھی۔ آٹھواں جملہ ہے کنتو کمن اسکرہ الخمر۔ کانا اس کا اسم، تو کی ضمیر مرفوع متصل ضمیر، میں تھا، کمن کاف حرف جر اور من جو ہے مجرور،
اسم الوصول ہے اور آگے اس کا صلہ آ رہا ہے اسکرہ الخمر. اسکرہ فعل، ہو کی ضمیر مفعول بہ اور الخمر جو ہے اسکرہ کا فاعل. میں تھا کس طرح تھا، کس جیسا تھا، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے. اس کی طرح تھا جس کو شراب نے مست کر دیا ہو، یعنی میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی کو شراب نے مست کر دیا ہو. تو من اسکرہ الخمر، اسکرہ میں جو ہو کی ضمیر ہے نا وہ ہے عائد جو کہ من کی طرف لوٹ رہی ہے. نواں جملہ ہے الصادق. الصادق یعنی سچے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ لا یذل، وہ ذلیل نہیں ہوتا، والکاذب لا یعز، اور جھوٹا وہ عزت نہیں پاتا. تو الصادق اور الکاذب یہ اسم الفاعل کے صیغے ہیں اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم الفاعل اور اسم مفعول پر داخل ہونے والا ال جو ہے یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے. تو الصادق کے معنی ہے الذی صدق، وہ جس نے سچ کہا، لا یذل وہ ذلیل نہیں ہوتا، والکاذب یعنی الذی کذب لا یعز، یا یکذب کر لیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یصدق اور یکذب فعل مضارع کے صیغے بھی آپ لگا سکتے ہیں. 10واں جملہ ہے وردتنی رقعۃ مکتوب فیہا ما یاتی. وردتنی مجھے موصول ہوئی، مجھے ملی، کیا ملی؟ رقعۃ، ایک رکعہ. تو رقعۃ مؤنث تھا، اس کی وجہ سے وردت کا صیغہ جو استعمال ہوا ہے. مجھے ایک رکعہ ملا، مکتوب فیہا جس میں لکھا ہوا تھا ما یاتی، کیا لکھا ہوتا؟ ما یاتی جو آ رہا ہے. تو ما یاتی ما موصول ہے اور یاتی جو ہے یہ فعل اور فاعل، یہ اس کا صلہ بن گیا موصول کے لیے. یاتی میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ ما کی طرف لوٹ رہی ہے، وہی عائد ہے، اور ما یاتی اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کے مکتوبن کے لیے نائب فاعل بن جائے گا. وہ کیا لکھا ہوا آ رہا ہے؟ ایھا التلمیذ النبیہ، اے چست محنتی، اے ہوشیار طالب علم، قد قرب الامتحان، امتحان قریب آ گیا ہے. کون سا امتحان؟ الذی، وہ امتحان جو، ٹھیک ہے. تو الامتحان کی صفت آ رہی ہے اسم موصول الذی، الذی کے لیے آگے صلہ آ رہا ہے یمیز، جو تمییز کر دیتا ہے یعنی چھانٹ دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے، المجتہدہ محنتی کو، من الکسلانی سست سے. تو یمیزو میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ الذی اسم موصول کے لیے صلے کا کام دے رہی ہے. فکن پس تو ہو جا، ممن اجتہدہ اس میں سے جس نے کوشش کی، ٹھیک ہے. تو من جو ہے اسم موصول آ گیا، مجرور ہے، من حرف جر کے لیے، اس لیے محلن ہم اسے محلن مجرور کہیں گے. اور اجتہدہ یہ صلہ ہو گیا، اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے وہی عائد ہے جو من کی طرف لوٹ رہی ہے، جس نے محنت کی اس میں سے ہو جا، وفازہ اور وہ کامیاب ہو گیا، یوم الامتحانی امتحان کے دن، والسلام والسلام. بامحاورہ ترجمہ اس کا ہوگا اے ہوشیار طالب علم، وہ امتحان قریب آ گیا ہے جو چست اور سست میں فرق کر دیتا ہے، تو تو ان میں سے ہو جا جو محنت کرتے ہیں اور امتحان کے روز کامیاب ہوتے ہیں. 11واں جملہ ہے ان الذی یحب وطنہ، بے شک وہ جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. الذی اسم موصول ہے اور اس کا صلہ آگے آ رہا ہے یحب وطنہ، یحب فعل اور فاعل، اور وطنہ مضاف مضاف الیہ یہ مفعول بہ ہو گیا. اور یحب کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اسم موصول الذی کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہی عائد ہے، اور یہ انا کا اسم بن رہا ہے، اور یہاں پر ہم اسے محلن الذی اسم موصول کو منصوب کہیں گے، محلن منصوب. بے شک وہ جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ ہوا وہ من یبذل جہدہ. خبر جو ہے وہ پھر ایک جملہ اسمی آ رہی ہے جس میں ہوا مبتدا ہے اور من یبذل جو ہے یہ اس کی پھر خبر بن رہی ہے، اور یبذل جو ہے یہ من اسم موصولہ کے لیے صلہ بن رہا ہے. بے شک وہ جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے وہ ہے جو اپنی کوشش صرف کرتا ہے، یبذل جہدہ جو اپنی کوشش خرچ کرتا ہے. یبذلو کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے نا وہی من کی طرف جا رہی ہے، وہی عائد ہے. اچھا وہ کوشش خرچ کرتا ہے کس چیز میں؟ فیما، اس چیز میں جو، اب یہاں پر پھر ما اسم موصول آ گیا، مبنی ہے اور محلن مجرور کہیں گے کیونکہ فی حرف جر کے بعد آ رہا ہے. اس چیز میں جو یرفع قدر امتی ہی، یرفع جو بلند کرتی ہے اس کی امت کی قدر، جو اس کی امت کی قدر بلند کرتی ہے. اور یہاں پر یرفع کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے یہی عائد ہے، اور پھر امت ہلتی
यंतसिबु इलैहा। अल्लती इसम मौसूल फिर आ रहा है और ये उम्मत के लिए सिफत बनकर आ रहा है, इसलिए वाहिद मुअन्नस इसम मौसूल इस्तेमाल हुआ है और उम्मत का लफ्ज़ जो है वो मुज़ाफ़ुन इलैह है, तो यहाँ पर अल्लती को भी हम महलन मजरूर कहेंगे, यानी वो उम्मत यंतसिबु इलैहा जिसकी तरफ वो मंसूब होता है। तो यंतसिबु में हुआ की ज़मीर जो है वो यंतसिबु के लिए फ़ाइल है और इलैहा में जो हा की ज़मीर है ना ये जा रही है अल्लती की तरफ और यही आयत है। फस्सुन्नाउल्लज़ीना युतक़िनूना आमालहुम, बस साने उनकी जमा है सुन्नाउन, कारीगर, और असुन्ना की सिफत आगे आ रही है अल्लज़ीना इसम मौसूल जमा का। बस वो कारीगर जो आगे अल्लज़ीना के लिए सिला आ रहा है, युतक़िनूना आमालहुम, अपने आमाल अपने काम पुख्तगी से करते हैं। यख़दिमूना, अब यहाँ पर युतक़िनूना में जो हुम की ज़मीर है ना हमारे मुताबिक और वाव इनके मुताबिक ज़मीर मरफू मुत्तसिल यही आयत है जो अल्लज़ीना की तरफ लौट रही है। यख़दिमूना वतनहुम, वो अपने वतन की खिदमत करते हैं। वन निसाउ लाती, ये वन निसाउ है, ये लाम लग रहा है आपको, लाम नहीं है क्योंकि लाम होता है ना लाम इजारा, तो निसा जो हैं वो मजरूर होती हैं, तो ये वन निसाउ लाती, और वो औरतें जो, अल्लाती जो है अन्निसा के लिए सिफत का काम दे रही है और इसम मौसूल है और मरफू है, महलन मरफू हम करार देंगे क्योंकि अन्निसा जो है वो मरफू है। युरब्बीना, ये युरब्बीना जो है ये अल्लाती इसम मौसूल के लिए सिला है और युरब्बीना के अंदर जो हुन्ना की ज़मीर है और इनके मुताबिक नून जो जमा मुअन्नस वाला नून है जिसे नून निस्वा कहते हैं ये इसका फ़ाइल है। यही आयत है जो अल्लाती की तरफ लौट रहा है। युरब्बीना अबनाअहुन्ना, वो तरबियत करते हैं अपने बेटों की, अपने बच्चों की, अलल फजीलती, फजीलत पर, यरफाना शाना वतनी हिन्ना, वो अपने वतन की शान बढ़ाती हैं। वत्तलामीज़ुल्लज़ीना, और वो शागिर्द जो, अत्तलामीज़ु की सिफत आगे आ रही है अल्लज़ीना जमा मुज़क्कर का इसम मौसूल है और यहाँ पर हम इसे महलन मरफू कहेंगे और इसका सिला आगे आ रहा है यजिद्दूना फ़ी दुरूसिहिम, यहाँ तक कर लेते हैं इसको। यजिद्दूना ये फ़ेल और फ़ाइल हो गया और इसके अंदर जो हम की ज़मीर है वही आयत है जो अल्लज़ीना की तरफ लौट रही है। और वो शागिर्द जो कोशिश करते हैं फ़ी दुरूसिहिम, अपने सबकों में, यबनौना मजदा उम्मतिहिम, वो बनाते हैं, वो तामीर करते हैं अपनी कौम की इज़्ज़त। तो बामाहरा तर्जुमा कुछ यूँ होगा कि बेशक जो अपने वतन से मोहब्बत करता है वो है जो अपनी कोशिश उन बातों या चीज़ों में सर्फ करता है जिनसे उसकी कौम की, जिसकी तरफ वो मंसूब होता है, कदर बुलंद हो जाए। तो कारीगर जो अपने काम पुख्तगी से किया करते हैं वो अपने वतन की खिदमत करते हैं और वो औरतें जो अपने बच्चों की तरबियत फजीलत यानी तरक्की के उसूल पर करती हैं वो भी अपने वतन की शान बुलंद करती हैं। और वो तालिबान इल्म जो अपने सबकों में कोशिश करते हैं वो भी अपने कौम की इज़्ज़त का कसर तामीर कर रहे हैं, इज़्ज़त का कसर तामीर करें। तो बहुत मुश्किल पैराग्राफ था जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद थोड़ा थोड़ा करके आप इसे कर लें तो ये हो जाए, वरना ये हल होने वाला बहुत मुश्किल पैराग्राफ है। 12वां शेर है जी, मा मज़ा फाता, जो गुज़र गया वो हाथ से निकल गया। ये चूँकि हम पहले भी सबक में कर चुके हैं तो इसलिए हमने इसे बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर लिया। मा इसम मौसूल और मज़ा जो है ये फ़ेल और फ़ाइल, और फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर सिला मा मौसूला के लिए, और मा मौसूला अपने सिले के साथ मिलकर मुब्तदा बन गया। और मज़ा के अंदर जो हुआ की ज़मीर है वही आयद है जो माँ की तरफ लौट रही है। मा मज़ा जो गुज़र गया, फ़ाता वो हाथ से निकल गया, फौत हो गया, ये ख़बर आ गई जी। वल मुअमलु गैबुन, और अल मुअमलु ये हमने पढ़ा था कि अल मुअमल जो है ये इसम मफ़ूल का सीखा है, तो अल यहाँ पर अल्लज़ी के माना में है, और जिसकी तवक्को है यानी जिसकी आइंदा तवक्को है, गैबुन वो पर्दे में है, गैब में है। वलका साअतुल्लती अंत फीहा, और तेरे लिए वो घड़ी है जो, यानी वो घड़ी है जिसमें तू है। अस्साअतु की सिफत आ रही है अल्लती, और अस्साअतु चूँकि मरफू है तो अल्लती को भी महलन मरफू कहेंगे,
اور اس کا صلہ جو ہے اللتی کا وہ آ رہا ہے انت فیہا، جملہ اسمیہ جس میں انت مبتدا ہے اور فیہا جار مجرور خبر ہے انت کی، اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ اسم موصول اللتی کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہی عائد ہے۔ گویا اس کا باب معافرہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جو وقت گزر گیا وہ ہاتھ سے نکل چکا، اور جس کی آئندہ توقع ہے وہ پردے میں ہے، اور تیرے لیے صرف وہ ہے، وہ گھڑی ہے جس میں تو ابھی ہے، یعنی حال کا وقت۔ 13واں شعر ہے انا کالذی احتاج ما یحتاجہ فاغنم ثوابی والثناء الوافی۔ انا مبتدا ہے، کالذی جار مجرور ہے، اور یہاں الذی جو ہے یہ اسم کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی میں الذی کی طرح ہوں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں الذی کی طرح ہوں، اور پھر آگے بات کر رہا ہے کہ احتاجو میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، ما یحتاجہ کس چیز کا محتاج ہوں، مفعول بھی آ رہا ہے ما اسم موصول کے ذریعے، اور اس کا صلہ آ رہا ہے یحتاجہ۔ یحتاجہ جو صلہ ہے اس میں جو ہا کی ضمیر ہے نا وہ ہے عائد جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی میں محتاج ہوں اس کا جس کا وہ محتاج ہے، یعنی جس کا وہ لفظ الذی جو ہے نا محتاج ہے، میں بھی اسی کا محتاج ہوں۔ فغنم ثوابی پس تو لوٹ لے میرا ثواب، والثناء الوافی اور بہت سی تعریف، یعنی پس تو اس وقت میرا ثواب اور بہت سی تعریف لوٹ لے۔ تو بڑا مشکل شعر تھا جی یہ، جس میں الذی پہلا والا انا کالذی میں الذی اسم موصول کے طور پہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ لفظ اسم موصول جو ہے اس کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلی مشق ہے جی مشق نمبر 56 من القرآنی، قرآن مجید کی کچھ آیات میں بھی ہم نے وہی کرنا ہے، اسم موصول کو پہچاننا ہے، صلے کو پہچاننا ہے، اور پھر آیت کو بھی پہچاننا ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ ہے سورہ صف سے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں۔ تو تقولون جو ہے یہ فعل اور فاعل ہو گیا، اور ما مفعول بھی ہے، اسم موصول ہے، اور اس کا صلہ آگے آ رہا ہے لا تفعلون۔ لا تفعلون لا حرف نفی، تفعلون فعل اور فاعل ہو گیا، واو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل، اور یہ آیت نہیں ہے کیونکہ آیت جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی اصل میں تھا ما لا تفعلون ہو، ہا کی ضمیر جو ہے وہ مفعول کی ضمیر تھی، وہ آیت ہے وہ محذوف ہے، تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو۔ دوسرا جملہ ہے جی سورہ زمر سے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حل کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں، یستوی فعل ہے، اس کا فاعل آ رہا ہے الذین یعلمون، الذین اسم موصول، اور یعلمون جو ہے اس کا صلہ، یعلمون کے اندر واو جو فاعل ہے ضمیر مرفوع متصل، یہ الذین کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، اور یہی عائد ہے۔ الذین یعلمون یہ معطوف علیہ ہو گیا، واو عاطفہ، اور الذین لا یعلمون بالکل اسی طرح ترکیب کریں گے جس طرح الذین یعلمون کی ہے، ترکیب کر کے الذین اسم موصول بنا دیں گے، لا یعلمون میں واو جو ہے یہ فاعل ہو گیا ضمیر مرفوع متصل، اور یہی صلہ ہے، یہ اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کے معطوف بن جائے گا، معطوف علیہ الذین یعلمون اپنے معطوف الذین لا یعلمون سے مل کر یستوی فعل کے لیے فاعل بن جائیں گے، لہٰذا یہاں پر محلاً مرفوع قرار دیے جائیں گے، اور دونوں کو ایک ہی کر دیں گے نا ہم، کیونکہ عاطفہ کے ذریعے پھر یہ جڑ جاتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، واللائی اللائی جمع مؤنث کا اسم موصول، اور یئسن فعل مضارع، نا جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور یہی عائد ہے جو اللائی کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، کیونکہ جمع کی ضمیر ہے یہ نون نسوہ جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ جو مایوس ہو جائیں من المحیض حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر تم ان کی عدت کے بارے میں شک کرتے ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اس کے بعد چوتھا جملہ ہے من کان فی ہذہ الدنیا اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، من اسم موصول اور آگے صلہ آ رہا ہے کان فی ہذہ الدنیا اعمی، یہ صلہ جو ہے موصول کے ساتھ مل کے مبتدا بن جائے گا، اس لیے اس کو ہم محلاً مرفوع کہیں گے۔ من کانا، کانا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ کانا کا اسم ہے، اور فی ہذہ الدنیا اعمی، اس میں اعمی جو ہے وہ کانا کی خبر ہے، اس لیے ہم یہاں پر اعمی کو منصوب قرار دیں گے، اور فی ہذہ الدنیا کو متعلق بنا دیں گے، اور کانا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہی عائد ہے جو من کی طرف لوٹ رہی ہے، اور من اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مبتدا بن گیا، اور اس کی خبر آ رہی ہے فہو فی الآخرۃ اعمی۔
ہوا پھر مبتدا بن جائے گا اور آما خبر ہو جائے گی، فی الآخراتی متعلق ہو جائے گا آما کے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو افعل و تفضیل کا صیغہ ہے جار مجرور جن کے متعلق ہوتے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، دونوں جگہ یہ آما کے متعلق ہوگا جار مجرور۔ ترجمہ ہم کریں گے اس حصے کا کہ جو اس دنیا میں اندھا بنا ہوا ہے وہ دوسری دنیا میں بھی اندھا ہے۔ پانچواں جملہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ما اسم موصول اور آتاکم الرسول، آتا فعل، کم مفعول بہ، اور آتا جو ہے دو مفعول چاہتا ہے، ایک مفعول آ گیا، الرسول آتا کا فاعل ہو گیا، یعنی رسول تمہیں دیں، کیا دیں؟ وہ دوسرا مفعول جو ہے وہ ہڈن ہے اور وہی عائد ہے جو ماں کی طرف ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے۔ جو رسول تمہیں دیں فخذوہ تو تم لے لو اس کو، وما نہا عنہ اور جس سے وہ تمہیں منع کریں فانتہوا تو تم باز آ جاؤ۔ تو یہاں بھی ما جو ہے دوسرے جملے میں وہ موصولہ ہے اور اس میں نہاکم عنہ میں جو ہا کی ضمیر ہے نا وہ عائد ہے جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ چھٹا جملہ ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقن۔ ما عندکم، ما عندکم جو تمہارے پاس ہے، ینفدو وہ ما اسم موصول ہے، عندکم ظرف مضاف الیہ ہو گیا اور یہ صلہ بن کر آ رہا ہے، اور صلہ ہم جانتے ہیں کہ عام طور پہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو فعل محذوف ہے اور اسی کے اندر جو ضمیر ہوگی نا وہی عائد ہوگی جو ماں کی طرف لوٹے گی۔ ینفدو ما عندکم ینفدو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باقن اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور اسی طرح اس کی بھی ترکیب ہم کر لیں گے۔ ساتواں جملہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ من عمل صالحا جس نے نیک عمل کیا، من اسم موصول ہو گیا اور عمل صالحا جو ہے یہ فعل فاعل اور مفعول بھی ہو گیا، اور عملہ کے اندر جو ہے ہوا کی ضمیر وہ ہے عائد جو من کی طرف لوٹ رہا ہے۔ جس نے نیک عمل کیا مرد میں سے یا عورت میں سے، وہوا مومنون اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فلنحیینہ تو لازماً ضرور بالضرور ہم اسے حیاتاً طیبتاً پاکیزہ زندگی میں زندہ رکھیں گے، ولنجزینہم اجرہم اور بدلہ دیں گے انہیں ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ما اسم موصول ہو گیا، کانو یعملون جو اس کا صلہ ہو گیا، اور یعملون ہو تھا اصل میں، ہا کی ضمیر جو مفعول بھی ہے وہ عائد ہے جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہم ضرور بھی ضرور بدلہ دیں گے ان کے اجر کا جو وہ بہترین عمل کرتے تھے، کرتے رہے تھے۔ آٹھواں جملہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ، اب یہاں پر امتن ایک ایسی بہترین امت ہو، تو یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ جب کسی نکرہ کے لیے اسم موصول صفت بن کر آ رہا ہوتا ہے تو اس اسم موصول کو حذف کر دیتے ہیں، تو امت کے لیے التی آنا تھا تو وہ نہیں آیا، اس لیے اخرجت جو ہے پھر امت کی صفت ویسے بن جائے گا۔ تم بہترین امت ہو اور اس امت کی صفت آ رہی ہے اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور یہ بھی دونوں صفات ہو جائیں گی جملہ فعلیہ کی صورت میں، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ قرآن سے ٹیکسٹ ہو گیا جی۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید 2 لیکچرز میں ہمارا یہ سبق 42 مکمل ہو جائے گا، لیکن بہت مشکل کام چل رہا ہے ہمارا، تو اپنے 42ویں سبق کو میں مزید ایک اور لیکچر میں لے کے جانا چاہوں گا، تو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے پارٹ میں یعنی 42ویں لیکچر کے تیسرے پارٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا 42واں سبق مکمل ہو جائے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جتنا بھی ہم نے کام کیا اس میں سب سے مشکل کام جو تھا یا مشکل ترین لیکچر جو تھا وہ آج کا تھا، اور اس میں بہت پریشانی ہوئی ہے، مجھے بھی پریشانی ہوئی ہے، تو آپ کو بھی ڈیفینیٹلی پریشانی ہوئی ہوگی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ بار بار کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری اس پریشانی کو حل کر دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عربی کا معلم حصہ سوم کے 42ویں سبق میں ہی باقی جو حصہ رہتا ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔